یہ چیخ اتنی زوردار تھی کہ ان کے دل دہل گئے۔ علی نے اپنے دوستوں کو تسلی دی اور کہا کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ ابھی چیخ کے بارے میں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک روشنی کی ایک لہر باہر نکلی۔ اس روشنی کے پیچھے ایک سائے کا منظر تھا جو دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ان کے قریب آیا اور علی نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت کا سایہ تھا جس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ عورت کچھ بڑبڑا رہی تھی جو علی اور اس کے دوستوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ عورت نے اپنی خوفناک آواز میں کہا، یہ میرا گھر ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب کی موت یقینی ہے۔ علی اور اس کے دوست ڈر کے مارے مکان سے باہر بھاگنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مکان کی دیواروں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں اور انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اچانک فہد کی چیخ سنائی دی۔ علی نے پلٹ کر دیکھا تو فہد زمین پر پڑا تھا اور اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ احمد اور حسان بھی ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ علی نے ہمت باندھی اور مکان کی دیواروں پر لکھے نقش و نگار کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان نقش و نگار میں کوئی راز چھپا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی کتاب پر پڑی جو ایک میز پر رکھی تھی۔ اس نے کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ مکان ایک بدرو کا ٹھکانہ ہے، جسے ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس مکان کے درمیان میں ایک مخصوص نشانی کو جلا دیا جائے۔ علی نے یہ نشانی تلاش کرنا شروع کی اور آخر کار اسے مل گئی۔ اس نے نشانی کو جلا دیا اور اچانک مکان ہلنے لگا۔ دیواروں سے چیخوں کی آوازیں تیز ہو گئیں اور وہ بوڑھی عورت کا سایہ غائب ہو گیا۔ مکان کی لرزش بند ہوتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی، احمد اور حسان تیزی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے دوست فہد کی موت پر افسوس کیا، لیکن یہ بھی جان لیا کہ انہوں نے ایک بڑی خطرناک بدرو کو ختم کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ گئے اور علی اور اس کے دوستوں کو بہادری کا نمونہ سمجھا جانے لگا۔